بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ ایک رات دیر رات میں سڑک پر ڈیوٹی کر رہا تھا جب مجھے ایک مرد اور ایک عورت بھٹکتے دکھائی دیے۔ میں ماجرا سمجھ گیا تھا۔ میں نے ان کو روکا، ان سے پوچھ تاچھ پر پتہ چلا وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہے، وہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو گرفتار کرنے کا کہا۔ لڑکا کہنے لگا، صاحب آپ جو مانگو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس لڑکے کو راضی کیا، لڑکی کے ساتھ ساری رات۔ ناظرین، کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ ہر خاندان میں کوئی غریب اور کوئی امیر ہوتے ہیں۔ ہم پہلے خوشحال تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد حالات خراب ہوتے گئے۔ نہ میں نے کسی سے ذکر کیا اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا، تنہا حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ میرا مائکا اور سسرال ایک ہی تھا۔ شوہر پیسے دار تھا، دونوں طرف سے کافی زیادہ زیورات ملا اور وراثت میں کچھ جائیداد بھی آئی۔ بیوگی کے دنوں میں پہلے یہ زیورات بیچ بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا، پھر جائیداد کی باری آ گئی۔ 2 پلاٹوں تھے جو میرے نام تھے، انہیں فروخت کر کے روپی بینک میں ڈالا اور اوپر کے بننے والے پیسوں سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ اب گزارا نہ ہو رہا کیونکہ بچے بڑے ہو گئے تھے، کالج جانے کے لیے تعلیمی خراج بڑھ گئے تھے جس میں خاصی رقم نکل جاتی تھی، کھانے کو کچھ نہ بچتا تھا۔ ان دنوں میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی تھی۔ خدا کر کے بڑے بیٹے کاشف کے تعلیم مکمل کر لی۔ اس کی ملازمت کے لیے تنگی تو کرنے لگی کہ اب وہی اس کشتی کا ہار ہے اور ہمارا سہارا ہے۔ گھر کے سب افراد کی امید اس سے وابستہ تھی۔ کاشف نے BA کیا، BA کے بعد مقابلے کے امتحانات کی تیاری کی، مگر گھریلو مسائل کے باعث وہ ویسے تیاری نہ کر سکا۔ کامیابی نصیب نہ ہوئی تو میں نے مشورہ دیا، مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے نوکری ڈھونڈ لو۔ اب تم نے کمانا ہے ورنہ تمہارے بہن بھائی پڑھائی جاری نہ رکھ سکیں گے۔ کاشف ایک بار پھر مقابلے کے امتحانات کی تیاری کر کے قسمت آزمانا چاہتا تھا، مگر میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ملازمت پر مجبور کر دیا۔ تو بھائیوں سے امید کے درخواست کر سکتی تھی، تاہم یہ میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ ایک قریبی عزیز پولیس افسر تھے، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاشف یہ ملازمت کرنا چاہتا ہے تو کل میرے پاس دفتر آج کل کچھ اسامیاں خالی ہے، میں اسے پولیس انسپکٹر لگوا دوں گا۔ میں نے کہا کاشف سے ذکر کیا، وہ بولا میں کوئی نوکری کر لوں گا مگر پولیس میں جانا قبول نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ میرے بیٹے لوگوں کو تو ایسے پرکشش نوکری کے لیے ترس، ایسی نوکری پا کر لوگوں کے وارے نہارے ہو جاتے ہیں، میں نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ میری بات سن کر کاشف کا رنگ اڑ گیا جس کو کسی نے بجلی لگا دی ہو۔ وہ بولا، ماں یہ کیسے الفاظ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں ایسا کہہ سکتی ہے۔ کیوں بیٹا کیا؟ میں نے کوئی غلط کہہ دیا؟ غلط حیات ہے امی جان، غلط نہیں بلکہ بہت زیادہ غلط کہہ دیا ہے آج آپ نے۔ میں اپنے بیٹے کا منہ تاک رہی تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، تب بھی وہ بولا، امی جان پولیس کی نوکری میں بہت پیسہ ہے، آپ نے یہی کہنا تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ میں رشوت لوں، میں رشوت پر یقین نہیں رکھتا۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں؟ توبہ کرو بیٹا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، خدا کا واسطہ کیا کبھی میں نے تمہیں ایسی تعلیم دی ہے؟ ہمیشہ ایمانداری کا سبق پڑھایا ہے، تم رشوت مت لینا۔ ماں مجھے اس وجہ سے قبول نہیں ہے کہ رشوت نہ لے تب بھی نوکری چھوڑنی پڑے گی، آپ نہیں جانتی اس ملک کے نظام کو۔ اچھا بیٹا تم بہتر جانتے ہو، لیکن تمہاری نوکری ہماری مجبوری ہے، فی الحال میرا کہنا مان لو اور پولیس انسپکٹر بن جاؤ، اگر کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو تو چھوڑ دینا یہ نوکری۔ میرے مجبور کرنے پر کاشف اگلے دن میرے کزن کے دفتر چلا گیا۔ چند روز بعد اسے تقریر نامہ مل گیا تھا، وہ پولیس انسپکٹر بھرتی ہو گیا تھا، بہت خوش تھا، محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ کاشف ٹریننگ پر چلا گیا، جب وہ واپس لوٹا تو تھانے دار بن چکا تھا۔ شروع دنوں میں کاشف پرسکون تھا، رفتہ رفتہ بے سکون نظر آنے لگا۔ میں پوچھتی تو کچھ نہ بتاتا۔ ایک دن گھر آیا، میں نے اسے پریشان دیکھا،
کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ آخر مجھے کچھ تو بتاؤ۔ کہنے لگا، بتا دوں گا، تو کہے گی کہ نوکری چھوڑ دو۔ اب یہ نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ دراصل ایک نیا آفیسر آ گیا ہے، پہلے والا ٹھیک آدمی تھا لیکن یہ آفیسر کچھ اور مزاج کا ہے۔ یہ بات مانو تو پریشانی لاحق ہوتی ہے، نہ مانو تو کھڑے لائن لگتا ہے۔ میری سمجھ میں تیری بات نہیں آئی بیٹا، بعد میں بتا دوں گا ماں، ابھی تم یہ پستول رکھ لو۔ میں نے پستول رکھ لیا لیکن رات بھر فکر کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ 2 راتیں گزر گئی کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ تیسرے دن اس نے وہ پستول مجھ سے مانگا اور ساتھ لے گیا۔ اگلے روز ہم ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، بیٹا کیا بات تھی؟ اس پستول کا کیا قصہ ہے؟ کس کا ہے؟ کیوں میرے پاس رکھوایا تھا؟ کہنے لگا، امی پستول پولیس والوں کے لیے معمولی سی بات ہے لیکن میں چونکہ اس کا عادی نہیں ہوں اسی لیے پریشان تھا۔ اس رات کی میری ڈیوٹی تھی۔ رات کے 1 پہر سامنے سڑک پر ایک مرد ایک عورت نظر آئے۔ میں سمجھ گیا معاملہ کیا ہے، جا کر ان کو روکا۔ پوچھ تاچھ سے مرد باتوں کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا مگر گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت اس کی گرل فرینڈ ہے، کرائے کی لڑکی نہ تھی، وہ بھی کسی اچھے گھرانے کی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ عورتوں کسی اور مرد کی بیوی تھی جو ان دنوں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ 2 شریف گھرانوں کی عزت خاک میں ملنے لگی تھی۔ تب ہی وہ شخص گھبرا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے استدعا کی، اگر انسپکٹر صاحب بے شک مجھے تھانے لے چلو یا بھاری جرمانہ لے لو لیکن اس عورت کو چھوڑ دو، اسے تھانے نہ لے جاؤ ورنہ اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بے موت مارے جائیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر عورت کو جانے دیا لیکن خیر اصلاحات لائسنس کا وہ پستول تھا جو میں نے آپ کو رکھنے کے لیے دیا تھا۔ بڑے آفیسر نے یہ ٹیکس میرے سپرد کر دیا۔ اسے کسی کے بھی سر ڈال کر ناجائز اسلحہ رکھنے کا کیس بنانا ہے۔ میں نے اس کو بند کر دیا اور ناجائز اسلحہ رکھنے کا الزام اس کے سر ڈال دیا اور 2 گواہوں کے دستخط لینے کے بعد میں گھر آ گیا۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا تھا، سکون کی نیند سو گیا۔ کھانے کی میز پر میرے بیٹے نے یہ داستان سنا کر لمبی سانس لی۔ تھوڑی دیر بعد گزری تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ کاشف کی ایک اعلیٰ آفیسر کا فون تھا۔ اس نے سمجھا کہ بڑے آفیسر نے شاباش دینے کے لیے بلوایا ہے۔ رات اسلحہ برآمدی کی کارروائی جو مکمل کر آیا تھا وہ جلدی وردی پہن کر روانہ ہو گیا۔ دفتر پہنچا تو کیسی شاباشی، وردی اتارنے کا حکم ملا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا الٹی عنایتیں گلے پڑ گئی ہیں۔ شاباشی کی بجائے معطلی کی دھمکی۔ جب ملازمت پیسے والا تھا اور بھاری رقم دینے پر آمادہ تھا۔ پتہ چلا کہ جس شخص کو وہ رات ناجائز پستول رکھنے کے الزام میں حوالات میں بند کر گیا تھا وہ اعلیٰ آفیسر کا بہنوئی تھا۔ اپنی گرل فرینڈ کو بچانے کی خاطر اس وقت منتیں کر رہا عورت عزت سے گھر چلی جائے اور خود کو تھانے میں بند ہو جانے دینا، مگر اس نے اپنے برادر نسبتی کو فون کر کے کہا کہ ملازم کو بری کر دینے کے احکامات کے ساتھ کاشف کی معطلی کا ایک فارم تیار تھا۔ بڑی مشکل سے معافی تافی مانگ کر جان چھڑائی۔ وہ معطل ہوتے ہوئے بھی بچ گیا تھا۔ اب آگے آپ کو میری بات کا مطلب سمجھ کے کیوں پولیس کے محکمے میں جانے سے گھبرا رہا تھا؟ آپ بتائیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ انسان دریا میں رہے اور گیلا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے پریشان ہو کر کاش آپ نے دیانت کا سبق نہیں پڑھایا ہوتا۔ آپ نہیں جان سکتی لیکن میں جانتا ہوں کہ روز مجھے کیسے اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روز بھی یہی دعا کرتی ہوں، اے کاش کوئی فرشتہ صفا حکمران آئے اور ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے۔